کیا سفر کا مہینہ مردوں پر بھاری ہوتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے سفر کا مہینہ آئے اور یہ سوال نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی سفر کا مہینہ آتا ہے تو لوگ کثرت کے ساتھ یہ سوال کرتے ہی ہیں کہ یہ مہینے کے اندر بلائیں مصیبتیں اترتی ہیں۔ بنیادی اعتبار سے یہ سمجھ لیں کہ ہماری جو شریعت مطہرہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ حضور علیہ السلام نے عطا کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے اندر واضح طور پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام بد فعلی، بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے، اچھا فعل، نیک شگون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے۔ اچھی چیز دیکھی تو اس سے اچھا فعل لیتے تھے، لیکن برا شگون حضور علیہ السلام نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کی بدشگونی ہو تو فغضو، وہ کام کر گزرو، یعنی یہ نہیں کہ وہ کام چھوڑ دو بلکہ وہ کام کر لو۔ تو آپ علیہ السلام نے ہمیں عمومی حکم اس بات کا ارشاد فرمایا، اور سفر المظفر کے اندر بلاؤں کے اترنے کے حوالے سے، اس مہینے کے مختلف افراد کے اوپر بھاری ہونے کے اعتبار سے یہ جو نظریہ اور اعتقاد ہے، بالخصوص اس نظریے کا تو حضور علیہ السلام نے رد فرمایا۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو کفار و مشرکین تھے وہ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو بخاری شریف کی اور دیگر کئی کتابوں کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا سفر، سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی، کوئی بلا جو ہے وہ نازل نہیں ہوتی، سفر میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جیسا دیگر مہینے ہیں ویسے ہی سفر المظفر کا مہینہ ہے۔ بہت بڑی بات یہ کہ بعض لوگ اس میں شادی نہیں کرتے اور سمجھتے ہیں کہ شادی جو ہے اس میں کرنا یہ نقصان کا سبب ہے۔ تو کائنات کی مبارک ترین شادی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ یہ مبارک ترین جو شادیاں ہیں ان میں سے ایک شادی یہ تھی، اور یہ ایک صحیح قول کے مطابق سفر المظفر کے مہینے کے اندر ہوئی۔ ماشاءاللہ۔